معاشرے کے اگر 3 طبقے قابو میں آ جائیں، گھبرا تو نہیں رہا، میں تھوڑی سی کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر معاشرے کے 3 طبقے دانش اگر قابو میں آ جائیں تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ ایک صاحبان ثروت لوگ، پیسے والے لوگ، اور ایک صاحبان صحت جن کی باڈی اچھی ہے، لمبے چوڑے ہیں، جی بہادر شجاع لوگ، مکہ گھوسا دکھانے والے لوگ، جی صحت مند لوگ، اور دوسرے عالم صاحبان علم۔ اگر یہ پابند قرآن و اہل بیت و سنت رسول ہو جائیں تو معاملات ٹھیک ہوتے چل جائیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے حج پر پیسے والوں کو اور صحت والوں کو کیوں بلایا ہے؟ بیچارے ٹھیلے لگانے والے پہ تو حج بھی واجب نہیں ہے، ککڑی بیچنے والے پہ تو حج ہی واجب نہیں ہے۔ حج تو واجب ہی ان پر ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے اور جن کی صحت صحیح ہے، یہ دونوں ہی تو خطرناک ہیں۔ جی انہیں بلا لیا مکے میں، میرے ساتھ ایک وزیر تھے، بارہا میں نے کوئی الحمدللہ 9 حج کیے ہیں، تو بارہا رہا کہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک سفر میں ہمارے ساتھ دانش بھی ہمارے ساتھ حج پہ رہے، جی ایک سفر میں ایک وزیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو مزدلفہ میں مشعر الحرام میں شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، تو وہ کنکریاں بین رہے تھے، تھیلیوں میں ڈال رہے تھے، وہ 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو 7 ہفتے کے دن 7 ہے نا، تو 7 کنکریاں مارنی ہے، پورا ہفتہ دھونا ہے اپنا۔ تو فلسفہ حج پہ جاؤں گا تو میرا پسندیدہ مضمون ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کہ وہ کنکریاں بین رہے تھے، تو میں ان کے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، مٹی میں احرام باندھے ہوئے، تو کنکریاں بین رہے تھے، تو میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا ذلیل نہیں دیکھا، میں نے خود کو کبھی اتنا ذلیل نہیں دیکھا، اور اس ذلت میں جو عزت مل رہی ہے مولانا وہ بتانے کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے لگے میں واپس جاؤں گا تو اسمبلی کے باہر 3 ستون بنوانے کی قرارداد پیش کروں گا اسمبلی میں، تاکہ سارے اراکین اسمبلی پہلے 3 شیطانوں کو کنکر ماریں پھر اسمبلی میں آ کے بیٹھیں۔ وہ جو فیصلے لیتے وقت اپنی دنیا کو ذہن میں رکھتے ہیں نا، وہ فیصلے لیتے وقت جو اپنا مفاد دماغ میں رکھتے ہیں تو پھر فیصلہ اچھا کر نہیں پاتے۔ تو تاریخ اسلام میں کچھ ایسا دور بھی آیا، آپ مجھے تسلی دیجیے، آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے؟ تو آخر والے بھی تھوڑا ہاتھ واٹ اٹھانے کوئی سلوات پڑھوا دیں، ایک سلوات پڑھ۔ تاریخ اسلام میں ایسا دور بھی آیا کہ جو قیاس کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے تھے اور پھر اسلامی ریاست چلتی تھی کچھ عرصے تک کچھ علاقوں کے اندر، تو کیا ہوا ہوگا؟ مگر کیونکہ قرآن کے ساتھ نبی اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں، تو قرآن کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کا کام اہل بیت کا ہے، اور ہر دور میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی مگر اسلام کو ٹریک سے ہٹنے نہیں دیا، صحیح رستے سے اسلام کو ہٹنے نہیں دیا۔ جی لہذا ایسا دور بھی آیا کہ حمص میں جو شامات کا علاقہ ہے، شامات ایک بہت بڑا علاقہ کہ جو آج شام اس کا ایک حصہ ہے، فلسطین اس کا ایک حصہ ہے، لبنان اس کا ایک حصہ ہے، شامات کے علاقوں میں مدتوں یہ کمزوری رہی مسلمانوں کے درمیان کہ قیاس کی بنیاد پر فیصلے، جو مجھے مولوی صاحب کو بات اچھی لگی وہی فتویٰ بنا کر پیش کر دیا، جو دین انہوں نے صحیح سمجھا جو اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ یعنی بدعت تو اسلام میں داخل کرنا بدعت، اور قیاس کی بنیاد پر آپ کی رائے داخل کرنا ثواب کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہے اصلی مضمون۔ اگر میں اپنی بات کو یوں پیش کروں، یعنی فلاں کام چونکہ بدعت ہے تو شامل کرنا حرام، یہ جو آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اسلام کے نام پر، یہ جو آپ نے اپنی رائے کو اسلام بنا کر پیش کر دیا۔ شامات میں ایک مدت ایسی رہی تو ایک شخص داخل ہوا حمص کے شہر میں،
تو آواز آ رہی تھی اذان کی اور مؤذن کہہ رہا تھا یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ. حمص والے کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے کہا بھئی اذان میں یقولون اہل حمص کا کیوں اضافہ ہے؟ تو ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یہ مؤذن کچھ اضافہ کر رہا ہے اذان میں. کہنے لگا ہاں وہ جو مؤذن ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. تو یہودی ایک پڑوس میں رہتا ہے، اس کا لہن بڑا اچھا ہے، تو اسے کہا ہے تم اذان کہہ دو. تو وہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں بولتا، یہ بولتے ہیں. تو اس نے اذان میں ہی وہ جملہ بڑھا دیا. تھوڑے سے آگے گئے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنی ٹانگ ایک ہوا میں معلق کر لی اور ایک ٹانگ پہ، لطیفہ نہیں سنا رہا میں، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کر دی اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. انہیں اور تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. بعد میں پوچھا تو کہا جی یہ فرما رہے تھے کہ میں آ رہا تھا تو رستے میں چھینٹ لگ گئی تھی، پیر نجس ہو گیا تھا، تو نجس پیر میں نے علیحدہ کر دیا اور پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں. کچھ اور آگے گئے تو ایک عجیب قیامت نظر آئی کہ ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں. اور یہ صاحب تکبیروں پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 40 آدمی اور کھڑے ہیں. تو جب جنازے کی نماز مکمل ہو گئی تو پوچھا حضور یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کہنے لگے کیا کر رہا تھا؟ جنازہ پڑھا تھا. وہ تو پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، نظر آ رہا ہے زندہ ہوں. کہنے لگے میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے. دیکھ لیا آپ نے جمہوریت کا عنوان. اگر جمہوریت اسلام کی حاکمیت کے بغیر ہو تو یہی مذاق بنے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کیفیت جو پسند آیا، جو اچھا لگا، اسے دین کا حصہ بنا دیا. اچھا یہ بات تو میں شامات کی کر رہا ہوں، شاید کوئی چند صدیوں پہلے کی ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پڑوس میں نہیں ہوا کہ جنازہ جا رہا تھا تو اسے روک کر اس کو دیکھا گیا تو وہ مرد تھا اور اس نے داڑھی مونڈی ہوئی تھی. مرنے سے پہلے اس نے شیو ویو بنایا تھا، داڑھی واڑی مونڈی تھی، اور اس کو مر گیا اور اس کا جنازہ لے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی پہلے اسے 80 کوڑے مارو پھر دفنانا. وہ جنازے کا 80 کوڑے مارے گئے. یہی ہوا ہمارے پڑوس میں جی، یہی ہوا. تو یہ دین کے نام پر پڑوس سے مراد آپ لاہور میں نہیں رہیے گا، ملک کے پڑوس کی بات کر رہا ہوں جی. تو یہ دین اپنی پسند کے مطابق فیصلے لینا، قیاس اور استحسان کی بنیاد پر فیصلے لینا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم اس دین کو بے وارث چھوڑ کر نہیں گئے.